بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ یہ زندگی ایک تماشا ہے اور یہ دنیا تماشائی۔ انہیں خوش کرنے لگو گے تو تماشائی بن کر رہ جاؤ گے۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ سہی، آخر کار دم توڑ ہی جاتی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔ دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں۔ خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معمولات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے منتخب کریں۔ جب بھی آپ صدقہ خیرات دیں تو اس پر جتنا ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو دینے والوں میں رکھا، لینے والوں میں نہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ زندگی صرف سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پہ ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے، جہاں 10 لوگ تمہیں گرانے کے لیے کھڑے ہیں، وہاں ایک ہاتھ ضرور ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ قیمت میں کم ضرور تھا میرا پرانا گھر، لیکن وہاں پڑوس میں انمول لوگ تھے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ انسان کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے اس کا تعلق کس نسل سے ہے، اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جیل تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ ہم نے کچی عمروں میں جیون کے وہ دکھ جھیلے ہیں جن عمروں میں رکھتے ہیں سب پھول کتابوں میں۔
دلوں کے رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی اور کبھی ایک چھوٹی سی بات بھی انہیں توڑ دیتی ہے۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے۔ انسانوں کے قانون میں اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو وہ واپس نہیں آتا، اور اللہ کے قانون میں جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ جو مقام شکوہ کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ ہمارے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ کون رہا ہے۔ خالی جیب میں نہ دوستی ٹکتی ہے اور نہ ہی محبت۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ ہر وہ انسان جو خود دھوکہ دے رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے چاہے کتنا بھی کچھ کریں پھر بھی لوگ ناراض رہیں گے۔ 100% آپ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کی زندگی پر نہیں، اپنے کام پر دھیان دیں۔ جو مخلص ہوگا وہ حساس تو ہوگا ہی، کیونکہ خالص چیز ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے اور ہمیشہ نازک ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے مخلص لوگوں اور خالص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترت میں نہیں ہوتی، اور ہوں بھی تو قدر تب معلوم ہوتی ہے جب یہ چھن جاتی ہیں۔ دیکھ ممار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے، ہجر ایسا ہو کہ چہرے پر نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے دکھانا نہ پڑے۔ انسان کی زندگی کے نشیب و فراز اسے زندہ رکھتے ہیں، اور زندگی پرسکون ہو جائے تو جامد لگتی ہے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دیں اور تمہیں اس میں مبتلا کر دیں۔